امن کی میز بچھی مگر نیتیں خالی نکلی۔ پاکستان نے کہا بس ایک وعدہ کر لو، اپنی زمین سے حملے مت ہونے دو۔ ثبوتوں کے انبار لگ گئے مگر جواب صرف خاموشی اور بہانے۔ افغان وفد نے کہا ہم کنٹرول میں نہیں رکھتے تو پھر ریاست کہاں گئی؟ قطر اور ترکی بیچ میں امید کے ساتھ آئے مگر مایوسی کے ساتھ لوٹے۔ 18 گھنٹے، ایک ڈرافٹ، ایک وعدہ اور پھر ایک فون کال نے سب بدل دیا۔ مذاکرات نہیں تھے، اعتماد کا جنازہ تھا۔ پاکستان نے صاف کہا دفاع ہمارا حق ہے، دھمکی نہیں۔ 3 دن، 3 وعدے، 3 بار دھوکہ۔ تاریخ نے سب یاد رکھا۔ ہم امن چاہتے ہیں، کمزوری نہیں۔ نقاب اتر گیا، طالبان نہیں، نیت بے نقاب ہوئی۔ پاکستان کا پیغام واضح، امن الفاظ سے نہیں عمل سے ہوتا ہے۔ پاکستان اور طالبان وفود کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے کیونکہ طالبان نے کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی تحریری یقین دہانی سے گریز کیا ہے۔ بات ہو رہی ہے اسی تاریخی ملاقات کی جس نے ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو سخت سوالات کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ مذاکرات جو قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوئے، 3 دن، 48 گھنٹے اور لاتعداد امیدوں پر محیط تھے، لیکن انجام مایوسی، انکار اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح تھا، افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے، بس اتنا سا مطالبہ، نہ کوئی غیر حقیقی شرط، نہ سیاسی دباؤ، صرف سلامتی اور عمل کی یقین دہانی۔ پاکستانی وفد نے ٹھوس شواہد پیش کیے، وقت، تاریخ، تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ ثبوت دیے کہ دہشت گرد گروہ افغان علاقوں سے پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، لیکن افغان وفد کی جواب میں گول مول باتیں، قانونی موشگافیاں اور لاپرواہی سے بات نہ بن سکی۔ قطر اور ترکی کے ثالث جو امن کی امید لے کر بیٹھے تھے افسردہ رہ گئے جب افغان نمائندے ہر بار ہم ان گروہوں پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتے کہہ کر اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ریاست اپنی سرزمین پر موجود گروہوں پر کنٹرول نہیں رکھتی تو پھر ریاست کی خود مختاری کہاں ہے؟ ایک وقت ایسا آیا جب 18 گھنٹے کی طویل نشست کے بعد ایک فائنل ڈرافٹ معاہدہ تیار ہو گیا۔ پاکستانی وفد کے سربراہ جنرل شہاب اسلم نے افغان وفد سے کہا کہ اسلام میں 3 بار عہد کرنا حتمی سمجھا جاتا ہے، کیا یہ وعدہ آخری ہے؟ افغان وفد نے پورے یقین سے کہا جی یہ حتمی ہے، لیکن پھر ایک فون کال آئی کابل سے اور سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ افغان وفد باہر گیا، واپس آیا اور کہا ہم دوبارہ سوچیں گے۔ قطر اور ترکی کے نمائندے بھی حیران رہ گئے۔ یہ لمحہ تھا جب استنبول مذاکرات صرف مذاکرات نہیں بلکہ اعتماد کے جنازے میں بدل گئے۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ اگر افغان سرزمین سے حملے جاری رہے تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر جائز اقدام اٹھائے گا۔ یہ کوئی دھمکی نہیں بلکہ ایک ریاستی حق ہے، اپنے عوام، اپنی سرحدوں، اپنی خود مختاری کے تحفظ کا حق۔ 3 دن، 3 مسودے، 3 وعدے اور 3 بار عہد شکنی۔ ہر بار جب معاہدہ قریب آیا، کابل سے آنے والی ایک ہدایت نے سب کچھ برباد کر دیا۔ پاکستانی وفد نے پھر بھی صبر، وقار اور خلوص سے کام لیا کیونکہ پاکستان کی نیت واضح ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر کمزوری نہیں۔ استنبول مذاکرات ناکام نہیں بلکہ طالبان منکشف ہوئے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اصل رکاوٹ الفاظ نہیں نیت ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر ثالثوں کی درخواست پر بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے کیونکہ ہمارا مقصد صرف اپنی سلامتی نہیں، پورے خطے کا امن ہے۔ لیکن یاد رکھیں، امن تب ممکن ہے جب وعدے الفاظ سے نہیں عمل اور سچائی سے نبھائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے، یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی ہماری پالیسی رہے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان واقعی سنجیدہ ہے یا یہ مذاکرات صرف وقت گزارنے کا ایک بہانہ تھے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ کھرا تجزیہ اور حقیقت آپ تک پہنچتی رہے۔